अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक अजीम अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सवाने के बारे में चंद बातें जानेंगे कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी तालीम व तरबियत कहाँ हुई, साथ ही साथ हिंदुस्तान वो कब तशरीफ़ लाए और उनकी शादी किससे हुई, साथ ही साथ उनकी बहुत सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ, जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम अल्लाह वाले और साथ ही साथ हिंदुस्तान में उन्होंने एक अजीम दावती काम अंजाम दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर तकरीबन 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। साथ ही साथ उन्होंने वो रविश अख्तियार किया लोगों को इस्लाम की जानिब लाने के लिए जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि हर चार जानिब आपने इस्लाम का एक ऐसी शमा आपने रोशन की कि जो भी आपको देखता दायरे इस्लाम में दाखिल होते हुए नज़र आता। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आखिर कौन हैं, उनके बारे में अब ज़रा आप समाअत करें। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सिस्तान के कस्बा संजर में 537 हिजरी को पैदा हुए। आप एक दीनदार और इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। साथ ही साथ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नजीबुत तरफ़ैन सैयद भी हैं। अब नजीबुत तरफ़ैन का मतलब क्या होता है, ज़रा वो भी समाअत करें। जिस बच्चे का बाप और माँ दोनों ही सैयद हो वो बच्चा नजीबुत तरफ़ैन सैयद कहलाता है। बचपन ही से नर्म दिल और शरीफ तबीयत के मालिक थे आप। आपकी तबीयत बच्चों की आम आदत और मिजाज से बिल्कुल अलग थी, बल्कि सच तो ये है कि बचपन के ज़माने से ही ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर वो तमाम आसार नुमाया थे जो एक मर्द मोमिन की अलामत और पहचान होती है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत कहाँ पर हुई और किसने आपको पढ़ाया, अब ज़रा वो समाअत करें। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की नशोनुमा खरासान में हुई और वही पले बढ़े। जब 15 साल के हुए तो वालिद बुजुर्गवार का साया सर से उड़ गया। तरका में एक बाग मिला हुआ था, उसी की निगहबानी आप किया करते थे। एक दिन इब्राहिम कंदोजी नामी अल्लाह वाले बाग में तशरीफ़ लाए। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी खिदमत में अंगूर के खोशे पेश किए, लेकिन उन्होंने अंगूर नहीं खाया और खली के एक टुकड़े को दांतों से चबाकर ख्वाजा साहब को दे दिया। उस खली का खाना था कि हज़रत का दिल अनवार इलाही से मामूर हो गया। अलाइक को छोड़कर तलबे हक़ के लिए उठ खड़े हुए और समरकंदो बुखारा पहुँचे। वहीं कलाम मजीद हिफ्ज़ किया और उलूम ज़ाहिरी की तकमील फरमाई। हज़रात मोहतरम, इसी तरह तालीम मुकम्मल करने के बाद इराक़ पहुँचे आप और ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से शर्फ़ बैत आपने हासिल की। साथ ही साथ कुछ दिनों तक मुर्शिद यानी जो आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह थे उनकी खिदमत में रहे और तरीक़त व मार्फत की मंजिलें आपने तय की। फिर जब इश्क़ रसूल की तपिश बढ़ी और मदीना तैयबा का इरादा किया, वहाँ कुछ दिन गुजरने के बाद बारगाह नबवी से इशारा मिला कि हिंदुस्तान जाओ और दीनी इस्लाम की तबलीग करो। हज़रात मोहतरम, हिंदुस्तान में उस ज़माने में बहुत सारे अल्लाह वाले आ चुके थे, लेकिन ख्वाजा साहब यानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद
علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جھوسی شریف جو کہ ایک عظیم اللہ کے ولی تھے، یہ دونوں ہی تقریباً 3-4 سال کے فاصلے پر ہی یہ دونوں لوگ ہندوستان تشریف لائے تھے. یعنی سید علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد سید محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ہی 3 سال کے فاصلے سے ہندوستان تشریف لائے. اور پھر اس کے بعد ان کے کئی سارے یعنی 3-4 پشت بعد سید علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جو کہ الہ آباد کی سرزمین پر آرام فرما ہے. حضرات محترم، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم اللہ کے ولی تھے. جس وقت آپ ہندوستان تشریف لائے، آپ کے ہندوستان آنے سے پہلے ہی 3 سال پہلے حضرت سید محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یمن میں آپ رہتے تھے اور ایک عظیم اللہ کے ولی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم دیا کہ وہ ہندوستان جائیں اور یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے. چنانچہ آپ ہندوستان آئے، اس کے 3 سال بعد حضرت معین الدین چشتی یعنی خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے. حضرات محترم، خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے. آپ جس وقت تشریف لائے اس وقت ہندوستان میں ہر طرف کفر و دلالت کا بازار گرم تھا. انسانیت جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں پامال ہو رہی تھی. لوگ ایک خدا کی پرستش کے بجائے کئی خداؤں کا تصور رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ طرح طرح کے خرافات میں مبتلا تھے. ایسے حالات میں آپ نے توحید و رسالت کی ایسی شمع روشن کی کہ اس کی روشنی سے سرزمین ہند آج تک منور ہے اور تا قیامت یوں ہی انشاءاللہ عز و جل منور رہے گی. حضرات محترم، ہر دور میں ہندوستان کے حکمرانوں کو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت رہی ہے. اس کے شواہد تاریخی دستاویزات کے ساتھ ساتھ درگاہ اجمیر شریف میں ان بادشاہوں کی حاضری، تعمیرات اور نظر و نیاز جیسے اعمال ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت کیا ہو ہندوستان پر، لیکن ہند کے راجہ ہمارے خواجہ صاحب ہی رہے ہیں. حضرات محترم، آخرکار ازدواجی زندگی یعنی آپ کی شادی وغیرہ کے بارے میں، یعنی آپ کی شادی کہاں پر ہوئی، اب ذرا وہ سماعت کرے. خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں ہوئیں، جن میں ایک عصمت بی بی جو کہ حاکم اجمیر کی بیٹی تھی اور دوسری ایک جو تھی وہ ہندو راجہ کی لڑکی بی بی امت اللہ تھیں جو مشرف باسلام ہو گئی تھی. حضرات محترم، خواجہ علیہ الرحمہ کے 3 لڑکے سید فخر الدین، سید ضیاء الدین اور ساتھ ہی ساتھ ابو سعید اور سید حسام الدین رحمۃ اللہ علیہم تھے اور ایک بیٹی بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ تھی. ساتھ ہی ساتھ اب اس کے بعد آپ کے معمولات کیا تھے، اب ذرا وہ سماعت کرے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی اصل یہ ہے، اب فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصل یہ ہے کہ مومن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد اور مال بلکہ ہر چیز سے زیادہ ہو. جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اسی قدر ایمان میں مضبوطی آئے گی. خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی تمام زندگی عشق الہی اور عشق رسول میں گزری ہے. اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہی والہانہ انداز سے کرتے آپ اور ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا کہ کہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، جس کے سبب کل قیامت میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. حضرات محترم، مجاہدے کا یہ عالم تھا خواجہ صاحب کے کہ بہت ہی کم سوتے تھے آپ. اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ ادا کرتے، کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے، کسی شہر میں پہنچتے تو قبرستان میں قیام کرتے اور جب لوگوں کو ان کی خبر ہو جاتی تو وہاں سے چل دیتے. اسی طرح بدن پر برابر فقیرانہ لباس آپ پہنے رہتے. اگر وہ کہیں سے پھٹ جاتا تو جس رنگ کا کپڑا ملتا اسی کا آپ پیون لگا لیتے تھے. کھانا بہت ہی کم کھاتے، اکثر روزہ رکھا کرتے. بعض تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صائم الدہر تھے. سفر میں تیر و کمان، اسی طرح نمکدان اور چکماک ساتھ رکھتے تھے تاکہ افطار میں کوئی دقت نہ ہو. حضرات محترم، یوں تو تمام صوفیاء کرام اور اولیاء حلیم و بردبار اور عفو درگزر کا پیکر ہوتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درویشانہ صفات
جو تھی وہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ یا رب حولی امتی کے طرز پر اپنے مریدین متوسلین کے لیے دعائیں کرتے اور اپنے ہر عمل سے سنت نبوی کا پیغام دیتے، پڑوسیوں کا بھی اچھی طرح خیال رکھتے۔ جب کوئی ہمسایہ انتقال کر جاتا تو اس کے جنازے میں آپ شریک ہوتے، لوگ واپس لوٹ جاتے لیکن آپ دیر تک اس کی قبر کے پاس دعائیں کرتے رہتے۔ عذاب قبر کا خوف بھی آپ میں حد درجہ تھا، جب کبھی قبر کا ذکر آتا تو چیخیں مار کر رو پڑتے۔ حضرات محترم، خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق جو ہے وہ سما کا بھی تھا، یعنی خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سما کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ ان کی محفل جو ہے وہ سما میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ شریک ہوتے تھے۔ کچھ لوگ سما کو جو ہے وہ بہت غلط سمجھتے ہیں کہ سما وغیرہ بہت غلط چیز ہے۔ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کرتے تھے، اور آج تک سلسلہ چشتیہ میں جتنے بھی خانقاہیں ہیں یا جتنے بھی اللہ والے آج تک ہوئے ہیں یا ہیں آج، وہ بھی سما کو جائز قرار دیتے ہیں اور سما کو سنتے بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سما بالمزامیر کے بارے میں بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب ہم اس پر بھی کوئی ایک مستقل ٹاپک لائیں گے، اس پر بیان کریں گے کہ آخر سما بالمزامیر جائز ہے یا نہیں۔ حضرات محترم، ان کی محفل یعنی خواجہ صاحب کی محفل سما میں، یعنی جو بھی آپ محفل سما آپ سجاتے اس میں بڑے بڑے علماء و مشائخ شریک ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سما جو ہے وہ اسرار حق اور معرفت الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سما میں اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں، پھر جب بندے پر عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ کی ہیبت و خشیت طاری ہوتی ہے تو اس کا قلب انوار و تجلیات سے بھر جاتا ہے اور وجد و سرور کی ایمانی کیفیت سے وہ سرشار نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، آخر خواجہ صاحب نے کتنی کتابیں لکھی، اب ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ بعض لوگوں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب جن تصانیف کو منسوب کیا وہ مندرجہ ذیل ہے: انیس الارواح، گنج اسرار، کشف الاسرار۔ اسی طرح چوتھی جو کتاب ہے وہ دلیل العارفین ہے۔ اسی طرح پہلی جو کتاب ہے یعنی انیس الارواح خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ اس میں دیوان معین کے علاوہ کئی مختلف رسالے بھی ہیں، جبکہ آخر الذکر جو کتاب یعنی دلیل العارفین جو ہے اس میں جس میں اخلاق، نماز، روزہ اور اس سے بہت ساری یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر وہ مشتمل ہے، جس میں اخلاق، نماز، روزہ، تلاوت، معرفت کی باتیں اور سلوک کے مقامات وغیرہ کا بھی ذکر مختصر اور جامع طور پر ہے۔ حضرات محترم، آخر خواجہ صاحب کا وصال کب ہوا؟ اب ذرا وہ سماعت کریں۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں گئے اور دروازہ بند کر لیا، اور کچھ دیر بعد ایسے پاؤں پٹکنے کی آواز آنے لگی کہ جیسے کوئی وجد و کیف کے عالم میں پٹکتا ہے، اور اسی وجد کے عالم میں آخر شب کو ان کی روح پرواز کر گئی اور یوں حبیب اللہ، حب اللہ کے خاطر جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، خواجہ صاحب کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے اور بھی اولیاء کرام کے بارے میں یا اور مختلف ٹاپک پہ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔